اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم مرتبت کو جو ایک اعجاز دیا ہے قیامت تک کے لیے، ان کا چیلنج سب میں باقی رہے گا اور ویسا ہی باقی رہے گا جیسا نازل ہوا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے کل ابتدائی مطالب پیش کر دیے تھے قرآن سے متعلق کہ ختم مرتبت کا زندہ اعجاز ہے، زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ پوری دنیا کے لیے ختم مرتبت کا چیلنج باقی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور اسی لیے ان کی نبوت، ان کی رسالت باقی ہے، تو ان کا معجزہ بھی آج تک باقی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت آسان ہے سب مسلمانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ ایک چھپ کے شیطان ہم سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس شیطان کے گمراہ کرنے کو سب مان لیتے ہیں کیونکہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایک چھپ کے شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو غیبت میں کوئی ہادی برحق ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس خداوند متعال نے جب ہادی کو دیا تو اللہ کے ہادی پہ کبھی اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ جب شیطان پہ شک نہیں ہے تو پھر ہادی برحق پہ کیوں شک ہے کسی کو؟ تو عزیزان گرامی، اس لیے کبھی بھی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے کہ ہادی برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو اوصیاء دیے ہیں اور وہ اللہ بھی غیب کے اندر ہدایت کرتا ہے اور اس نے ہادی برحق کو اپنے نمائندے کو بھیج رکھا ہے کہ جو مسلسل ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے، مکے کی زندگی کو ہم پیش کر رہے تھے، اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم نے پیش نہیں کیا تفصیل سے، کہ بہرحال وہ ابتدائی زندگی جس میں پیغمبر نے سختیاں بھی دیکھی ہیں اور لیکن ان کو ایک ہمیشہ حارس رہی، ایک سہارا رہا۔ اور میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ جہاں تک میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بدلہ اور وہ جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کے دین کے ساتھ اس کا بدلہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں ان مطالعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، جیسے پیغمبر اسلام کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، ان ہستیوں کا بھی تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا اور خود پیغمبر اسلام بتائیں گے کہ ان کے محسن کون ہیں، ان کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ احسان کرنے والے کون ہیں، ان کا پیغام، ان کی اصل ہے۔ عزیزان گرامی، چند مطالعے کو پیش کر دوں ابتداءً اور بات کو آگے بڑھا کے پیش کروں گا کہ کن کنوں نے رسول خدا کے ساتھ کس طرح سے نیکیاں کی ہیں، کتنی محبت دی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات مسلم ہے کہ جو بھی ختمی مرتبت کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ نمائندہ الہی ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جو رسول خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ رسول خدا کی تمام چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی ہے۔ توجہ کیجیے گا ایک جملے کی طرف، اللہ نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے، کہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس میرے رسول ہیں۔ اللہ نے اب بہت سی ایک بحثیں اسلام میں، اس کو بہت زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا ہوں، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی معاذ اللہ دو حیثیتیں ہیں، کبھی رسول ہوتے ہیں کبھی رسول نہیں ہوتے۔ تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رسول خدا کسی بھی حیثیت میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ رسول نہ ہو۔ یہ بات واضح ہے سب لوگوں کے لیے، اس کی مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سب اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں آگے اشارہ کروں گا، سب کے لیے بات واضح ہو جانی چاہیے۔ پیغمبر ہر حیثیت میں رسول ہیں، جو کام کرتے ہیں رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو رسول خدا کی حیثیت سے، اگر کسی کو پاس سے اٹھا دیتے ہیں محفل سے تو رسول کی حیثیت سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی حالت میں رسول ہوتے ہیں کسی حالت میں رسول نہیں ہوتے، ہر حالت میں رسول ہیں۔ آئیں ذرا ایک آیت کو پیش کر دیتا ہوں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد نہیں ہے، بس اللہ کے رسول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یا یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے شہید کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ لَانقلبتم إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تم پلٹ کے اپنے انہی پرانے راستوں کی طرف چلے جاؤ گے جن سے آئے تھے۔ ان کے قتل ہونے سے یا ان کے ارتحال کرنے سے، وصال کرنے سے تم پلٹ کے اپنی پرانی گزشتہ حرکتوں پہ واپس چلے جاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ وما محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ نے نفی کر دی ہے کہ اب کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو رشتے ہیں وہ ثانوی ہیں، پہلے میرے رسول ہیں۔ توجہ کیجیے گا جملے کی طرف، اللہ فرما رہا ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اب ازواج کے شوہر نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہیں۔
جناب عبداللہ کے لال نہیں بس اللہ کے رسول ہیں، جناب آمنہ کے بیٹے نہیں بس اللہ کے رسول ہیں، کسی کے بابا نہیں ہیں بس اللہ کے رسول ہیں، کسی کے بھائی نہیں بس اللہ کے رسول ہیں، کسی کے نانا نہیں بس اللہ کے رسول ہیں، کسی کے بھتیجے نہیں بس اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اگر رسول خدا کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔